یہ کتاب عربی زبان میں 1985 میں پبلش ہوئی تھی اور اس کا نام ہے حوار الصحافی مع الجن مسلم، اور اس کتاب کے لکھاری ہیں محمد عیسیٰ داؤد۔ عیسیٰ داؤد قاہرہ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ایک مصری اخبار الیوم کے نیوز ایڈیٹر تھے، اور ان کی اس کتاب میں دراصل ایک گفتگو لکھی ہوئی ہے کہ جو عیسیٰ داؤد نے ایک مسلمان جن کے ساتھ کی تھی، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ تمام گفتگو سنانے والا ہوں۔ آپ کو وہ سوال بتانے والا ہوں کہ جو عیسیٰ داؤد نے اس جن سے کیے تھے، اور آپ کو وہ جواب بھی بتانے والا ہوں کہ جو آگے سے اس مسلمان جن نے دیے تھے۔ لیکن ایک بہت 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 ضروری بات کہ اس جن نے کہاں پر سچ بولا اور کہاں پر نہیں، یہ بات اس ویڈیو کے سکوپ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ایک غیر مرئی دنیا این انویزیبل ورلڈ کی باتوں سے ڈیل کر رہی ہے کہ جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ جو جوابات اس جن نے دیے تھے انہیں میں نے ڈبل چیک کیا اور دیکھا کہ قرآن و حدیث کی روح سے وہ جن بالکل سچ بول رہا تھا۔ یہ کتاب آج سے کوئی 40 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کتاب میں دلچسپ اور اہم ترین مقامات آتے ہیں وہاں وہاں آپ کے لیے بڑی ہی محنت کے ساتھ میں نے اس کتاب سے ہٹ کر بھی اس ویڈیو میں کچھ ایڈیشنل معلومات شامل کی ہیں جنہیں سن کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو، اور اب یہاں سے آگے میں آپ کو عیسیٰ داؤد کی زبانی یہ گفتگو سنانے والا ہوں۔ اب چونکہ اوریجنلی یہ گفتگو عربی زبان میں تھی، اس لیے آپ کی خاطر میں نے یہ تمام گفتگو اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے، اور اس گفتگو کو شروع کرنے والے ہیں عیسیٰ داؤد، اور ان کے سامنے جو جن موجود ہے وہ اپنا نام ابن کنجور بتاتا ہے، اور اس کا کہنا ہے، اس کا کلیم ہے کہ وہ ایک مسلمان جن ہے اور ہندوستان کے سردار جنات میں سے ایک سردار کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کچھ جاننا چاہ رہا ہو، اور کہنے لگا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں انسانوں کے مقابلے میں 15 یا 16 سال کی عمر کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نہیں، تمہاری حقیقی عمر کیا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا کہ قسم اٹھاؤ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے دوبارہ قسم اٹھائی، اور اس نے مجھے بتایا کہ میں 180 سال کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنات کتنا عرصہ جیتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہم ہزاروں سال تک جی سکتے ہیں، کچھ 4000 سال تک، کچھ 5000 سال تک، اور بعض اوقات 6000 سال تک بھی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی 7 یا 8000 سال تک جیے۔ میرا باپ 950 سال کا ایک کافر تھا کہ جب اس کی اپنے ایک وزیر سے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں وہ مارا گیا تھا، لیکن میرا دادا ان معمر جنات میں سے تھا کہ جو ہزاروں سال تک جیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے سب سے بڑی عمر والا ایک جن ہے ابلیس، کہ وہ سب سے قدیم ہے، سب سے معمر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس دنیا میں جنات کی تعداد کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے حکم سے تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات نظر آئیں گے۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو اس کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن بڑی ہی محنت کے بعد میں نے آپ کی خاطر اکٹھی ضرور کی ہے۔ پہلی بات نوٹس کریں کہ وہ جن اپنا نام ابن کنجور بتا رہا ہے۔ ابن کا مطلب تو بیٹا ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کنجور اسینشیلی کوئی عربی لفظ ہے ہی نہیں،
بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی اور زبان کے لفظ کا عربینائزڈ ورژن ہے، یعنی کسی اور زبان کا لفظ کہ جو عربی رنگ میں ڈھل گیا ہو، اور میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ کنجور دراصل ایک انگلش لفظ کانجرر کی عربک شکل ہے، اور کانجرر یا کانجرنگ کے لفظ سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ ساحر، روحوں کو بلانے والا، مینیفیسٹ کرنے والا، ابن کنجور، حاضر کرنے والے کا بیٹا۔ پھر اس کے بعد نوٹس کریں کہ ابن کنجور کا کلیم ہے کہ وہ 180 سال کا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق ایک مختلف رفتار سے ایج کرتی ہے۔ مثلا انسان 20 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے، جبکہ کتا 1.5 سال کی عمر میں ہی جوان ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں گرین لینڈ شارک وہ کہیں 200 سال کی عمر میں جا کر جوان ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف مخلوقات ہیں کہ جن کی فزیالوجی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے اگر ابن کنجور 180 سال کا ایک لڑکا ہے تو اس پر بالکل یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور جو بات اس نے ابلیس کے متعلق کہی تھی کہ وہ ہم سب سے معمر اور ہم سب سے قدیم ہے، تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ابلیس کے متعلق کچھ بہت ہی حیران کن سی باتیں بھی بتانے والا ہوں۔ پھر نوٹس کریں کہ ابن کنجور نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات نظر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے پچھلی سیریز یعنی دی ذوالقرنین سیریز میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ اس دنیا کے ایک بہت بڑے حصے یعنی 70% پر تو صرف پانی ہے، جبکہ خشک زمین صرف 30% ہے، اور اس 30 میں سے بھی سارے کے سارے 30% پر ہی انسان نہیں رہتے، بلکہ اس 30% میں پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، میدان بھی ہیں، اور یہی بیابان ٹھکانے جنات کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اس ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو وہ بیابان پہاڑ بھی دکھاؤں گا کہ جہاں کے رہنے والے جنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے بھی تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان مذاہب بھی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے درمیان یہود بھی ہیں، ہمارے مابین مسیحی بھی ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ اپنے کفر اور شرک میں بدترین حد تک آگے جا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس وقت تم یہاں اکیلے موجود ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے علاوہ اس گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 جنات کی پوری ایک فیملی رہتی ہے، کہ جس میں شوہر کا نام محمد، اس کی بیوی کا نام زبیدہ، اور ان کے 2 بچے ہیں، سعید اور مرجان، کہ جو اس وقت تمہاری چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جنات اپنے ہم مذہبوں کے گھر میں بھی رہتے ہیں، وہ کھانے کے وقت کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کا کھانا تمہارے کھانے کو کم نہیں کر دیتا۔ دن کو وہ تمہاری چھتوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور رات کو انہیں جہاں جگہ ملے وہاں اتر کر وہ سو جاتے ہیں، کرسیوں پر، قالین پر، اور کسی رات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف جا کر وہیں رات بسر کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے میزبانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اکثر فجر کی نماز کے وقت انہیں اٹھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو بستر تمہارے استعمال میں نہ ہو وہ ضرور بالضرور جنات کے سونے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ اوکے، اب 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، کیونکہ یہاں میں پھر سے آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، جنات کے درمیان بھی مذہبی تقسیم ایگزسٹ کرتی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث اس بات کو اپروو کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نصیبین کے وہ جنات کہ جنہوں نے وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرات کرتے سنا تھا، وہ یہود جنات تھے۔ اور اس ویڈیو میں آگے چل کر میں ان جنات کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بھی۔
پھر نوٹس کریں کہ ابن کنجور نے ایسے بستروں کا ذکر کیا کہ جو اگر خالی ہوں تو وہ ضرور بے ضرور جنات کی رہائش گاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انفیکٹ اس بارے میں سنن ابو داؤد میں ایک حدیث بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا کمرہ آدمی کا، دوسرا کمرہ بیوی کا، تیسرا کمرہ مہمان کا اور چوتھا کمرہ شیطان کا ہوتا ہے۔ یعنی جو بستر خالی ہو اس پر شیاطین اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر ابن کنجور کا یہ کہنا کہ فجر کی نماز کے وقت اکثر گھر میں رہنے والے جنات اس گھر کے سربراہ کو جگا دیتے ہیں، تو میرے خیال سے ہم سب کے رشتہ داروں میں ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جہاں کسی غیر مرئی مخلوق نے ان کا پاؤں ہلا کر انہیں فجر کی اذان کے وقت جگایا ہو۔ اور رہی بات جنات کے ہماری چھتوں کے ساتھ الٹا لٹکے ہونے کی، تو ایک مرتبہ اس منظر کو تصور کر کے خوف کے ساتھ مجھے بھی چرچری آ جاتی ہے۔